بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ جی دوستو، آج 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ ان کی سیرت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال قبل ہوئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بچوں میں وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے کیونکہ آپ ہی کے والد ابو طالب نے جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پرورش کی تھی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد۔ اور حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کے بارے میں، جو ان کی محبت کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی، جس نے علی سے محبت کی، فقد حبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقد حب اللہ، کہ تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ یہ مقام ہے حضرت علی کا کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں کہ جو حضرت علی کے بارے میں بغض رکھے۔ کیا ارشاد فرمایا من ابغض علی، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، فقط ابغضنی، کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضی، جس نے مجھ سے بغض رکھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فقط ابغض اللہ، کہ تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے بغض رکھا ہے۔ یہ ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ تو حضرت علی وہ ہیں کہ جن کی شادی جو تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی ان سے ہوئی تھی۔ حضرت علی جو تھے وہ بہادری کا، شجاعت کا پیکر تھے۔ آپ کا حسب دیکھا جائے سب سے اعلیٰ، نسب دیکھا جائے سب سے اعلیٰ، نسبت دیکھی جائے سب سے اعلیٰ۔ جب حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی تو بہت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، اور آپ کی زندگی بھی جو تھی وہ بہت آپ نے سادہ بسر کی۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بادشاہ تھے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا، حضرت علی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے سسر ہیں وہ جناب امیر ہیں، وہ بادشاہ ہیں، کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی سرکاری مراعات لیں۔ کبھی دل میں لالچ نہیں آیا، جیسے ہمارے حکمرانوں کے دل میں آتا ہے کہ ابھی جو ہے نا ایک عزیز جو ہے نا وہ جناب کسی سرکاری سیٹ پہ آتا ہے تو جناب جتنے بھی چاچے تائے مامے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ چلتے چلو بھی آئو جی ابا جی سرکاری خزانے کو لوٹو، آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ نہ، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو تھی وہ بہت ہی سادہ گزری، مہمان نواز بہت زیادہ تھے آپ۔ بارہا دفعہ ایسا ہوا کہ کبھی آپ نے خود بھی روزہ رکھا تھا، سیدہ فاطمہ نے بھی روزہ رکھا تھا کہ باہر آپ کے پاس کھانے کو تھوڑا سا تو باہر کوئی سائل آ گیا تو خود جو تھا نا وہ پانی سے، کھجور سے، نمک سے روزہ افطار کر لیا، لیکن سائل کو کبھی واپس نہیں جانے دیا۔ تو جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جو ہے نا میں آپ لوگوں میں سے پیچھے ایک بندے کو بشارت دوں گا کہ وہ جو بندہ ہے وہ باب خیبر فتح کرے گا۔ سب کی صبح اگلے دن صحابہ کرام جو تھے وہ اس طرح میں تھے کہ کس کا نام آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ تمام صحابہ جب اکٹھے تو حضرت علی کو آواز دی۔ حضرت علی
بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو تھوڑا سا آپ کی آنکھوں میں جو تھا نا اس وقت کوئی بیماری کی وجہ سے تھوڑی خراب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ تھا کہ لاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تو ان کی آنکھیں جو تھی بالکل سیٹ ہوگی, بالکل ٹھیک ہوگی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ خیبر فتح کرو. تو حضرت علی گئے اور بہت ہی شجاعت اور بہادری کے ساتھ جو تھا وہ خیبر کو آپ نے فتح کیا. اور ان کی یہ بہادری کی مثال جو ہے وہ تا قیامت جو ہے نا وہ زندہ رہے گی, ہیبت رہے گی کافروں کے اوپر بھی کہ کوئی شیر خدا آیا تھا کہ جس نے کافروں کو للکارا تھا اور خیبر فتح کیا تھا. اب اگر بات کر لی جائے آپ ان کے دوسرے حضرت کے بارے میں کہ آپ کے دو حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے بیٹے تھے جب حضرت فاطمہ میں کے وطن تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدہ ام البنین سے آپ کی شادی ہوئی. اس میں جیسے آپ کے 4 بیٹے تھے, جیسے اپنا حضرت غازی عباس علمدار اور ان کے 3 بھائی, وہ بھی جو چاروں کے چاروں بھائی جو تھے انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ جان حضرت حسن اور حسین پہ قربان کی تھی. جب کربلا کے مقام میں ان کی بھی جو تھے نا وہ امام حسین کے ساتھ جانساران میں سے تھے, وہاں ان کی شہادت ہوئی تھی. اب اگر بات کر لی جائے حضرت علی کی وفات کے بارے میں تو حضرت علی جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہ زخمی ہو گئے. 3-4 دن یہ زخمی رہے. اب یہ زخمی تھے تو تھوڑا نیند میں تھے, نیند سے بیزار ہوئے تو حسن اور حسین دونوں تشریف فرماتے. فرمایا حسن حسین, تو پوچھا جی ابا جی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ابا جی آپ کی تیمارداری کر رہے ہیں. بیٹا نماز پڑھی نہیں ابا جی ہم تو وہ آپ کی طرف. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت بھی ان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نہیں جو ہے نا وہ نماز پڑھو, میری تیمارداری میری عیادت ضروری نہیں ہے بلکہ نماز ضروری ہے. اس وقت بھی آپ نے جو تلقین کی وہ اپنے بچوں کو نماز ہی کی تلقین کی. اور زمانہ جانتا ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کا سر قلم ہوا تو اس وقت آپ کے بیٹے جو تھے وہ مقام کربلا میں سجدے ہی میں تھے. 2-3 دن جو تھا وہ زخموں کی وجہ سے آپ وہ بیمار رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حسنین کریمین اور حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.